الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ عورتوں کے حوالے سے اکثر ہماری خواتین بڑی پریشان رہتی ہیں، اور اسپیشلی میں ایسی خواتین سے یہ ایک گزارش کر رہا ہوں جو خواتین میری بات سنے گی۔ اس میں کئی میری اسٹوڈنٹس بھی ایسی خواتین یعنی لڑکیاں موجود ہیں جو اکثر میری بات سنتی رہتی ہیں، اور اوورآل امت مسلمہ کی جتنی خواتین ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسلام نے ہمیں کوئی اتنا مقام نہیں دیا۔ جب وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ جاتی ہیں تو وہ پھر ایسے حقوق اور ایسے معاملات کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ دور لے جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حقیقت میں اسلام کو اسٹڈی کرتی ہیں اور اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں، میں تو اپنی اسٹوڈنٹ سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے آپ کو کتنا مقام دیا ہے۔ اب یہاں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک عورت کا مقام قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہے، بڑی اس کو اہمیت اسلام نے دی ہے، اسلام کا تحفظ اسلام نے کیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا دستور نہیں ہے کہ جو عورت کا اتنا زیادہ تحفظ کرے اور عورت کی حفاظت اور اس کے عزت کی بات کرے جتنی اسلام نے کی ہے۔ دنیا میں تو اس کے معاملات ہیں، لیکن کل قیامت کو اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ اگر ایک عورت صحیح معنوں میں مسلمان بن کر رہتی ہے اور صرف وہ مین 4 اہم کام کر لیتی ہے تو کل قیامت کو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دروازے سے اس کو آواز لگ رہی ہوگی کہ اس دروازے سے داخل ہو جا، اس دروازے سے داخل ہو جا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کے لیے بہت بڑا پروٹوکول ہے کہ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، اور جو کام 4 اس نے کرنے ہیں وہ اتنے مشکل کام نہیں ہیں، اتنے بڑے کام نہیں ہیں، 4 کام کرنے ہیں اور جنت اس کو مل جانی ہے، اور صرف جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا بلکہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ مسند احمد اور کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الجامع الصغیر، صحیح الجامع الصغیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرضہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت کے بارے میں جو نیک خاتون ہے، مسلمان ہے، مومنہ ہے، اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہ جب کوئی عورت 4 کام جو عورت نے کرنے ہیں یہ نوٹ کر لیں۔ پہلا کام اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، 5 نمازیں اس کے اوپر فرض ہے، مرد کے اوپر بھی فرض ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، نمبر 2 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، نمبر 3 پہ آپ نے فرمایا وہ حافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ دیکھیں اسلام نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کو پروٹیکشن دی ہے کہ اپنی شرمگاہ کی تو حفاظت کر، اور جو اس کے محرم رشتے ہیں وہ بھی اس کے لیے چوکیدار کا کام دیتے ہیں، اس کی عزت کی اور اس کی عفت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو عورت خود پابندی کے ساتھ خود کوشش کرتی ہے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے تو میرا رب بھی پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو تیسرا کام وہ حافظت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور چوتھا کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اکثر آج کی خواتین کے لیے مشکل ہے، بھاری ہے، خاص کر سیکولر اور لبرل خواتین کے لیے، کہ وہ اپنے خاوند کو کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ یہ کام ذرا مشکل ہے، لیکن اگر یہ کام کر لیا جائے، چوتھا کام بھی ساتھ کر لیا جائے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور وہ چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے خامن کی اطاعت کر لے۔ 4 کام کرنے ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور چوتھا کام اپنے خامن کی اطاعت کرنی ہے۔ جائز کاموں میں جو قرآن و سنت کے مطابق اس کا حکم ہوگا اس کو ماننا ہے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف غیر شرعی کام خامد بھی کہے تو وہ بات ماننی
اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا یہ 4 کام کرے گی تو کائنات کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا، من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے، 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری مرضی ہے کہ جس دروازے سے تو نے داخل ہونا ہے۔ تو یہ عورت کے لیے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا عورت کے لیے مرتبہ ہے کہ شاید کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سارے مقام سارے مرتبے مردوں کے لیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک نیک خاتون حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کا کردار ادا کر کے جنت کی وارث بن سکتی ہے۔ ایک نیک خاتون حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ادا کر کے جنت کی وارثہ بن سکتی ہے۔ ایک نیک خاتون فاطمہ الزہرا امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جیسا کردار ادا کر کے جنت کی وارث بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایک خاتون، ایک عورت مسلمان مومنہ یہ 4 کام کرتی ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔